بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما ورب زدني عملا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ محترم سامعین، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرے۔ ایک گنہگار وہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس نے جنت بہت بڑی بنائی ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس نے 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دیا تھا، تو میں نے یہ کون سا گناہ ہے؟ یہ جملہ جو اکثر ہمارے اس معاشرے میں بولا جاتا ہے، یہ جملہ انتہائی غلط ہے۔ کبھی اس کی تحقیق کے اندر جائیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، واقعی وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس نے جنت بنائی ہے تو ساتھ میں جہنم بھی بنائی ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے تو وہ جبار اور قہار بھی ہے، لیکن یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیے کہ وہ مالک کائنات عدل کرنے والا بھی ہے۔ ایک انسان ساری زندگی جان بوجھ کے گناہ کرتا رہے اور یہ جملہ بول کے وہ ساری جان چھڑوا لے کہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور ایک بندہ ساری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ رب العزت کیا ان دونوں کو برابر کھڑا کر دیں گے اپنے غفور الرحیمی کی وجہ سے؟ نہیں، ایسا کبھی بھی اللہ رب العزت نہیں کریں گے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ گاروں کی صف میں کھڑا ہو، ایک بندہ نیک عمل کرتا رہا ہے، وہ نیکوں کی صف میں کھڑا ہو۔ جو بندہ اسمان کے اوپر گناہ کرتا رہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، زناکاریاں کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، سود کے کام کرتا ہے، رشوت کا کام کرتا ہے، اب وہ اللہ رب العزت کے سامنے اور نمازیں پڑھنے والا، لوگوں کی خدمت خلق کرنے والا، وہ دونوں کیسے برابر ہوتے ہیں؟ اس لیے یہ جملہ انتہائی غلط ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الا من تاب و آمن و عمل صالحا. مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لی، توبہ کے بعد مسجد سے اٹھے شراب کھانے، شراب پی کے باہر نکلا پھر آ کے عصر کی نماز پڑھ، یہ نہیں کہا. فرمایا آمن و عمل صالحا، توبہ کے بعد اللہ کے اوپر پختہ ایمان اور عمل صالح بھی چاہیے. پھر فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ رب العزت ہے جو برائیوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں انسان کی برائیوں کو لے جاتی ہیں. اللہ کے نبی سے سوال ہوا اللہ کے نبی جنت کس طرح واجب ہوگی، مغفرت اللہ رب العزت کی مغفرت کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا ان من موجبات المغفرہ، اللہ رب العزت کی مغفرت کو واجب کرنے والی دو چیزیں ہیں بذل السلام و حسن الکلام، سلام کو عام کرنا اور اچھی بات کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے نا، نیکی کے کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیتے ہیں. اگر کوئی برائی کا کام کرتا ہے تو اس کو صرف 1 برائی ملتی ہے. اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ کو نیکی کا کام کرتا ہے تو اس وقت اگر وہ نیت کرتا ہے تو 1 نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے. اب نیکی کر کے وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر پائے گا. پھر فرمایا ایک بندہ برائی کا کام کرتا ہے اس کی برائی لکھی نہیں جاتی جب تک وہ کرنا ہے، اور اگر اس نے وہ برائی نہیں کی اس برائی کو اللہ رب العزت نے نیکی بنا دی. اس کے آگے مفسرین نے 2 معنی کیے. برائی نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ برائی نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 معنی مفسرین نے لکھے. کہتے ہیں کہ پہلا تو یہ مطلب ہے کہ اس نے برائی اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے نہیں کی تو وہ برائی تو نیکی لکھی جائے گی. دوسری برائی کو اس نے نیت کی تھی لیکن پورا ہاتھ نہیں پڑا، سارے راستے بند ہو گئے، پھر اس نے برائی کی، پھر اس نے برائی چھوڑی ہے. فرمایا یہ نیکی کے اندر شامل نہیں ہوگی، یہ برائی کے اندر شامل ہو. کیوں؟ اس نے اپنا پورا بس چلایا ہے لیکن اس برائی کے اوپر اس کا بس نہیں چلا. اس وجہ سے محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں وہ برائی کے اندر شامل ہوگی کیونکہ اس کی نیت وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اس کی نیت وہیں پہ قائم ہے کہ اگر موقع مل جاتا تو وہ اس برائی کو کبھی بھی نہ چھوڑتا، کر کے چھوڑتا. اس وجہ سے فرمایا کہ وہ برائی جس کی نیت کی تھی برائی کی نہیں، اپنے پاس نہ چلنے کی وجہ سے وہ برائی کے کھاتے ہیں. یاد رکھیے یہ جو ہمارا جملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم، اس حوالے سے 3 باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان نے تو گناہ کیا ہو نا، جان بوجھ کر نہ کیا ہو، سرزد ہو گیا ہو گناہ، تو پھر اس کی گناہ کی معافی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ نساء میں انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. فرمایا وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں برے بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ بھی کر لیتے. یہ ان کی بات ہو جنہوں نے برائی کی وجہ سے، جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کی. پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم. اس اگلیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو برائی کرے جان بوجھ کے اس کی توبہ نہیں، اور اس وجہ سے بھی توبہ اس کی قبول نہیں کہ اس نے توبہ کیا پھر برائی کے کام نہیں چھوڑا، وہ اپنے اس کام کے اوپر ویسے ہی مصر ہے جیسے وہ پہلے تھا توبہ سے پہلے ہی. اور میں اس بندے کی بھی توبہ کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا. یہاں پہ بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے عمل کیے جہالت کی وجہ سے برے،
ثم تابوا من بعد ذلك، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور انہوں نے اپنے آپ کو درست بھی کر لیا، ان ربک من بعدها لغفور، اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تیسرا مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، جنہوں نے عمل کیے برے یا انہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا، فرمایا ذکر اللہ، ان کو اللہ رب العزت یاد آ گیا، فاستغفروا لذنوبهم، انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ پھر کیا فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اس بات کے اوپر قائم نہیں رہے جو انہوں نے کیا تھا، چھوڑ دیا وہ، فرمایا پھر ان کی توبہ قبول۔ چوتھا مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، فرمایا اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے کس کو؟ جس نے توبہ کی، اللہ کے اوپر پختہ ایمان لے کر آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر نیک عمل کی۔ توبہ کے بعد اس گناہ کو چھوڑنا، نیک اعمال کی طرف آنا، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کا پختہ ہونا، یہ شرطیں ہیں۔ اگر یہ نہیں تو پھر انسان جتنے مرضی ہر نماز کے بعد استغفار بھی پڑھتا رہے، کیونکہ جا کے اس نے گانے سننے، جا کے اس نے سال کے پہلے کی خوشی منانی ہے، سال شروع ہو رہا ہے ہمارا، تو پھر پتہ ہونے کے باوجود ہم ان غلط کاموں کے اندر، پتہ ہے ہمیں گانا بجانا حرام ہے، لیکن پھر بھی چلو کوئی گل نہیں، خوشی تے ماڑا موٹا آئی میں تے خیر ہے، کوئی نہیں، صبح کو فجر پڑھ لینی، اللہ کی طرح معاف ہو جائے گی۔ اس طرح کے جملوں سے اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے، یہ جملہ خود گناہ بن جاتا ہے۔ دوسرا، اس کے بعد اگر سچی توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو معاف کرتے ہیں جس کے اندر یہ چار کام۔ پہلی چیز کہ وہ سچی توبہ کرے اللہ رب العزت، دوسری چیز اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا، تیسری چیز زندگی کو نیک اعمال سے مزین کرنے والا، چوتھی چیز توبہ ایمان صالح، ایمان اور عمل صالح ہو اور اس کے اوپر ڈٹ جائے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، کہ توبہ سچی ہو، ایمان اور عمل صالح والی توبہ ہو۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلط کام بھی کیے جا رہا ہے، ساتھ میں معافی بھی مانگی جا رہا ہے، اللہ رب العزت کس طرح کی توبہ کی ضرورت ہے نہیں۔ اور اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں تو پتہ میں کتنا بڑا کام کروں، تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ پچھلے جمعے میں ہم نے حدیث بیان کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے برے بھی ہو جاؤ تو اللہ کے بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہے، تم سارے نیک بن جاؤ تو اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں، تمہارے اچھے اور برے برے۔ یہ پہلا وہ بندہ ہے جس کو معافی ملے گی جو توبہ کرتا ہے، توبہ کے بعد عمل صالح کرتا ہے، اور جان بوجھ کے گناہ کرنے والا نا، وہ پتہ بھی ہے کہ اس گناہ اس کے کرنے سے کیا کیا ہوتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو نمازیں تو پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی، لیکن اس کا دل سخت ہے، خدمت خلق کا جذبہ نہیں، ورحمت الانسان نہیں، وہ انسان کا تعلقی کرنے والا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت معاف، اس بندے کو معافی ملتی ہے اللہ رب العزت کے دربار سے۔ جو بندہ رحم دل ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے جلنے والا ہو، خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والا، اور رحم دل صرف انسانوں کے بارے میں نہ ہو، جانوروں کے بارے میں بھی رحم دل ہو، اللہ رب العزت پھر بھی معاف کرے۔ صحیح بخاری کی 3 روایتیں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو مالدار تھا، اس کے پاس پیسہ بہت تھا،
وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور قرض دینے کے بعد ان کے لیے آسانی پیدا کرتا تھا، آسانی پیدا کرتا تھا۔ کسی کو قرض دیے، وہ وقت واپس نہیں دے سکا، اس کو اور مہلت دے۔ کسی کو چیز لینی تھی، لیتے وقت اس کو کہا چل یار یہ اتنی دے دے، باقی تو رکھ لے۔ اور میں وہ لین دین کے معاملے میں لوگوں سے آسانی پیدا کرنے والا تھا۔ باقی نمازیں، روزہ، باقی جتنے اس سے نیک عمل ہوتے تھے وہ کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ بندہ فوت ہوا تو فرشتوں نے اس کی روح سے پوچھا بتا تو نے کیا عمل کیا؟ اس نے کہا میں نے اور تو کوئی اتنے زیادہ عمل نہیں کیے، لیکن یہ میرا عمل موجود ہے کہ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں فرشتوں کو تم بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ خدمت خلق رحمت انسان، قطع تعلقی کرنے والا نہ ہو۔ دوسری حدیث سے بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی طریق فاخذہ فشکر اللہ فغفر اللہ۔ فرمایا ایک آدمی جا رہا تھا راستے کے اندر، اس نے دیکھا کہ یہ ٹہنی جو ہے، یہ کانٹے دار ٹہنی لوگوں کو تنگ کرتی ہے راستے کے اندر۔ اس نے اس ٹہنی کو پکڑا، یوں توڑ کے اس کو سائڈ پہ کر دیا، لوگوں کے لیے راستہ آسان ہو گیا۔ یہاں پہ میں رک کے ایک سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی، کہ ہم لوگوں کے راستوں سے کانٹے ہٹاتے ہیں یا ڈالتے ہیں؟ اس نے درخت کی ٹہنی دور کی تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی بات ہے فشکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کی، فغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ٹانگیں اڑانا، راستے میں کانٹے بچھانا کہ کہیں یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، پھر رات کو بستر پہ لیٹتے ہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پیسے نے کمائی دے، پتہ نہیں جاتے کتنے برکت کہاں سے آئی یار۔ سارے دن تو لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، سارا دن تو لوگوں کے راستوں میں کانٹے بچھاتا ہے۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہے اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے کون بچھاتے ہیں؟ کتنی مرتبہ یہ باتیں ہم نے سنی، کانٹے کون بچھاتے تھے اللہ کے نبی کے راستے؟ پوچھ کے دیکھو ہم مسلمان ہیں جو کہ اس طرح کی بات کرتے لو جی انہوں نے چنگے پڑے بندے نے تجھے کافر کہہ دیا۔ بھائی میں نے کافر تو نہیں کہا، میں تو یہ کہتا ہوں یہ صفت کن کی ہے؟ لوگوں کے راستے میں کانٹے بچھانا مومن کی یہ صفت نہیں ہے۔ تیسری حدیث سے بخاری، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی جا رہا تھا راستے میں، وہ اس کو پیاس لگی، راستے میں کنواں آیا، وہ کنویں میں نیچے اتر کے اس نے پانی پیا، پانی پی کے باہر نکلا تو دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، کتا پیاسا ہے۔ اس نے دیکھا یہ کتا پیاسا، وہ نیچے اترا، اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی بھرا، پانی بھر کے اب وہ ہاتھ میں پکڑ کے واپس نہیں آ سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا اس آدمی نے اس موزے کو اپنے منہ میں ڈالا اور کنویں سے باہر آیا، باہر آ کے کتے کو پانی پیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کنویں سے پانی نکالتے ہیں یا کنویں میں پھینکتے ہیں؟ کہتا جناب شریک بھی کی یاد رکھیں گے، کہتا ہوں سکتے تو دوبارہ اٹھ نہیں سکے۔ یہ ہمارے جملے ہیں، اور اللہ رب العزت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے انسان کی قدر کرتے ہوئے اس کو معاف کر۔ اور یار اگر انسانوں کو پانی پلاؤ گے تو اللہ رب العزت ہماری قدر نہیں کرے گا۔ شام کو پھر وہی رونا ہوتا ہے جناب کی کری اولاد نافرمان ہوگی، جناب اپنے جگہ کم کیڑا کیتا ہے، اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا باپ میرے چاچے کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے والد کا ہمارے تائی کے ساتھ کیا سلوک ہے اور ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے، وہ سارا کچھ نوٹ کر رہی ہے، وہ بتائے گی تمہیں کیا کرتے رہو، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔
کبھی بھی انسان کے طرح۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتا کہ کہتا اللہ کے نبی میں جب بکری ذبح کرتا ہوں نا تو میں اس کے اوپر برہم کھاتا ہوں، میں تیز چھری رکھتا ہوں، میں اس کو جلدی ذبح کر دیتا ہوں۔ فرمایا تو بکری کو اوپر رحم کرتا تو اللہ رب العزت تیرے اوپر رحم کرے گا۔ ہم انسانوں کے گلے کاٹنے کو پھرتے ہیں، وہ بھی کہتا پٹھی چھری نہ کھا لو، نہیں یاد رکھے گا ساری زندگی۔ کیسے لوگ ہیں؟ اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ قطع تعلقی کی سارے عمل برباد کر دوں۔ عمل برباد کرنے کی ضرورت 3 دن کے بعد اس کے عمل اللہ رب العزت کے دربار میں جاتے ہی نہیں ہے، جتنا مرضی نمازی پرہیزی۔ میں کیسے مانتا ہوں اس کے عمل اوپر جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ آپ نے فرمایا 3 دن کے بعد اپنے کسی مسلمان بھائی سے نہ بولنے والا، اس کے اعمال اللہ رب العزت کے عرش پر جاتے ہیں۔ قبول ہونے کی بات تو بات کی ہے نا، برباد ہونے کی بات تو بات۔ عمل جاتے ہی نہیں اللہ کے پاس۔ پڑھ لے جتنی نمازیں پڑھ لی، کر لے روزے، حج زکات، کر لو سب کچھ، عمل اللہ رب العزت کے دربار میں جاتے ہی۔ تیسرا وہ بندہ ہے جو آزمائشوں پر صبر کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا۔ فرمایا الذین صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کریم۔ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ما من مسلم یصیب عظم من مرض فما سواه الا حط اللہ به خطایا کما تحط الشجرۃ من ورقها۔ فرمایا وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت نے کسی بیماری میں مبتلا کر دی جائے یا کسی اور چیز میں مبتلا کر دی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، گھبرانا نہیں، اللہ رب العزت گناہ معاف کرتے ہیں۔ فرمایا اس طرح گناہ معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا ما من مسلم یصیب من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتى الشوکۃ الا کفر اللہ به خطایا۔ فرمایا کو غم، تکلیف، مصیبت، کو پریشانی آتی ہے انسان کو، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے مومن کو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ورفع اللہ بها درجته، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة۔ فرمایا کوئی ایسا مومن و مسلمان بندہ یا بندی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو اس کے مال کی وجہ سے، اس کی اولاد کی وجہ سے پریشان رکھا، جب اللہ تعالیٰ کو ملتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، ساری نیکی۔ پریشان نہ ہوا کرو، اولاد کی پریشانی، مال کی، ان چیزوں سے پریشان نہ ہوا کرو، تکلیف مصیبت بھی دنیا کا حصہ ہے۔ وہ جنت ہی ہے جہاں پہ کوئی اس طرح کا غم نہ ہو، کچھ تکلیف کچھ نہیں ہوا۔ دنیا میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش آ جائے تو صبر کرے، صبر کرنے والا ہو، پھر اس کے اوپر جب اس طرح کے گناہ، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ بخار ہوا تو اللہ کے نبی کے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو کتنا بخار ہے؟ فرمایا مجھے 2 آدمیوں جتنا بخار ہے، جتنا 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے نا اتنا مجھے بخار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے لیے اجر بھی تو دگنا ہے؟ فرمایا ہاں میرے لیے اجر بھی دگنا ہے۔ جتنی بڑی تکلیف اور مصیبت ہوگی اتنا ہی اجر ہوگا۔ تو آج کے جمعے کا خلاصہ ہے، پہلی بات کہ جان بوجھ کر گناہ کرنے والا، دوسری بات انسان سنگ دل نہ، نرم رحم کرو، تیسری بات تکلیفوں کے اوپر صبر کرنے والا، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والا، وبیلا کرنے والا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس بندے کو معاف کر دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔